ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر کراچی سے، جہاں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کے بعد آگ لگنے سے 30 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 8 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں پٹاخے کے کارخانے کا مالک بھی شامل ہے۔ دھماکے سے گاڑی اور رکشے کو بھی نقصان پہنچا، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فائر بریگیڈ کی 12 سے زیادہ گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے موقع پر موجود ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا، آبادی کے درمیان ایسے مواد کی تیاری کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء انجار کہتے ہیں کہ گنجان آباد علاقوں میں پٹاخوں کی دکان ہو تو لائسنس کینسل کر کے سیل کرنا چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں کہ کب اور کیسے پٹاخوں کے کام کا NOC دیا گیا۔ ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موقع سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تفصیل جانتے ہیں۔ سلمان، بتائیے اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال ہے کہ آگ پر قابو پانے میں مزید کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں، فائر بریگیڈ حکام یہ کہتے ہیں آگ پر 90% قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پٹاخوں کے 2 گودام ہیں جس پر پانی ڈالا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اطراف کی جو عمارت کے مختلف مقامات ہیں وہاں سے دھواں اٹھتے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کہتی ہے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ صرف 2 ہی گودام ہیں کیونکہ بارودی مواد ہے۔ اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگر آگ کی چنگاری مزید پھیلتی ہے تو دوبارہ کوئی پٹاخے یا دھماکہ خیز مواد سے نہ پھٹے، اس لیے وہاں پر مزید پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اسنارکل کی مدد سے بھی چھت کی سرچنگ کی گئی۔ پوری یہ جو عمارت ہے اس کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ اس میں یہاں پر پٹاخوں کے اور دکانیں اور گودام تو موجود تھے ہی، ساتھ ہی میڈیکل سرجیکل آئٹمز کی بھی یہاں پہ دکانیں موجود تھی اور اس کے علاوہ سلنڈرز کی بھی دکانیں موجود تھی۔ اب سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ اسی دکان میں چند سال پہلے بھی ایک زوردار آگ لگی تھی اور دھماکہ خیز مواد کے بعد ہی آگ لگی تھی۔ اسی قسم کے بیانات پہلے بھی سیاستدانوں کی جانب سے دیے گئے تھے کہ کسی قسم کی NOC نہیں دی جائے گی۔ اس میں بھی کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہوا تھا، لیکن آج دوبارہ اسی دکان پہ آگ لگی ہے۔ CTD افسران نے ایک بہت اہم بات کی، وہ یہ کہتے ہیں اگر پٹاخوں کی دکان کے پاس کسی کو NOC بھی دیا جاتا ہے تو 50 کلو سے زائد ان کو مواد رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ پٹاخہ میں اور اس قسم کی چیزوں میں بارودی مواد ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب NOC کب دی گئی، کس طرح دی گئی، ایک سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس قسم کا مواد کراچی اور سندھ میں نہیں بنتا، KP اور پنجاب سے امپورٹ کیا جاتا ہے یا بین الاقوامی سطح پر امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں چیک کرنی ہے کہ یہاں پر پٹاخوں میں جو سامان رکھا ہوا تھا بارودی مواد، وہ کہاں سے لایا گیا تھا، کس نے ان کو اجازت دی تھی، کس نے NOC دی تھی، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریسکیو کام یہ کہتے ہیں تمام حصے کو سرچ کر لیا گیا ہے، کوئی بھی اندر موجود نہیں ہے، صرف 2 ہی گودام بچے ہیں جس پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسنارکل کی مدد سے بھی سرچنگ کر لی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو پٹاخوں کی دکان کے مالکان ہیں وہ یہاں سے جب گزرنے لگے تو دکاندار اتنے زیادہ مشتعل ہے کیونکہ ان کی دکانوں میں نہ صرف شیشے دروازے ٹوٹے بلکہ سرجیکل آئٹمز جو موجود تھا وہ بھی دھماکے کی شدت سے تباہ ہو چکا ہے۔ صرف یہی حصہ نہیں بلکہ ہم عقب میں جاتے ہیں تو کچھ رہائشی گھر ہیں، ان کے تک کے شیشے ٹوٹے ہوئے۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، اس میں دھماکے کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ کراچی میں اس مقام پر ابھی کا یہ تازہ واقعہ تو یہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن کچھ سال پہلے بھی اسی قسم کا یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس کا نوٹس بھی لیا گیا تھا۔ بڑے بڑے دعوے سلمان، تب سے اب میں کتنا گیپ ہے، کتنا فرق ہے، اور تب سے اب تک اسی اسپیسیفک جگہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا غلطی سے کوئی چیک کرنے آیا ہو کہ جو مقررہ حد ہے اس سے زیادہ یہاں پر بارودی مواد نہ ہو؟ دیکھیں، کراچی میں 2 سے 3 سال کے درمیان اگر میں بات کروں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسی دکان پہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، انٹرنس کے ساتھ ایک چھوٹی دکان بنی ہوئی ہے اس کے بلڈنگ کے اندر ہی، جہاں پر یہ پٹاخے فروخت کرتے ہیں۔ چھوٹی دکان کے ساتھ یہ 2 دکانیں ہیں، لیکن ان کا اصل جو گودام ہے وہ اندر بیک سائڈ میں بنا ہوا ہے جس میں زوردار دھماکے سے آگ لگی۔ فرنٹ میں ان کی چھوٹی دکان ہے جہاں پہ تمام خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ پچھلی بار جو آگ لگی تھی چند سال پہلے، وہ پہلی دکانوں میں آگ لگی تھی اور وہی دکان سے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اطراف کی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لیا تھا۔ 90% تک اس آگ پر ابھی قابو پا لیا گیا ہے، کچھ زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ سلمان لودھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سلمان۔ اور DC ساؤتھ کراچی جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں کہ جس علاقے میں دھماکہ ہوا وہ کنٹونمنٹ کی حدود ہے۔ رہائشی علاقے میں آتش بازی کے سامان کا گودام کیسے بنایا گیا، تحقیقات کی جائیں گی۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے افضل خان سے جو اس وقت DC ساؤتھ کے ہمراہ ہیں۔ افضل، بتائیے گا۔
روڈ پر ایک آتش بازی کا سامان بنانے کی دکان جس کے پیچھے گودام موجود تھا اس میں آگ لگی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے گودام کے اندر جو آتش بازی کا سامان تھا اس میں زوردار دھماکہ ہوا. اس واقعے کے اندر متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اطلاع ملنے کے بعد یہاں پر ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو پہنچے ہیں. ابتدائی طور پہ ہمیں جو پتہ لگا کہ یہ پٹاخوں کا دکان تھا, وہاں پہ یہ گودام تھا, وہاں پہ یہ آگ لگی ہے. آگ لگنے کی وجوہات تو ڈیفینیٹلی انکوائری کے بعد ہی پتہ لگیں گی, لیکن دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو قریب تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تک ریسکیو آپریشن میں ہم نے 16 لوگوں کو نکالا ہے اور سب کو شفٹ کر دیا ہے. ابھی ہم سرچ کر رہے ہیں کہ کوئی اندر ٹریپ تو نہیں ہوا. 2020 سے یہاں پر یہ گودام اسٹیبلش ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی تحقیقات ہوگی؟ جیسا کہ یہ بلڈنگ ابھی کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ہے تو ان سے بھی ہم ڈیٹیل لے لیں گے اس بلڈنگ کے بارے میں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے میڈیا کے ساتھ. ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے اس پہلو پر بھی تحقیقات کی جائے گی کہ یہاں پر رہائشی آبادی کے اندر یہ پٹاخوں کا گودام کس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا تھا اور اس آگ لگنے کی وجوہات کا بھی باقاعدہ تحقیقات کرنے کے بعد معلوم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدموں میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی. لاہور ہائی کورٹ کا ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. سماعت سے پہلے 3 رکنی بینچ تبدیل کر دیا گیا. بینچ میں جسٹس گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. مختصر تحریری فیصلے میں بتایا گیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد کی اسکروٹنی ضروری ہے. شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ ہی لے سکتی ہے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی. فیصلے میں قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کے مقدمے میں شواہد پر حتمی نوعیت کی آبزرویشن دی. سپریم کورٹ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جس سے کسی فریق کا کیس متاثر ہو. ایسے ہی مقدمات میں دیگر ملزمان کو ضمانت دی جا چکی ہے. بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی اسی تسلسل کے اصول پر دیکھا جائے گا. 9 مئی کیسز میں ضمانت ملنا بڑی کامیابی ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں القادر کیس کے سوا اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو. کہا القادر کیس 15 منٹ سے اوپر کی مار نہیں. سائفر اور توشہ خانہ کی طرح تمام کیس زمین بوس ہو جائیں گے. آخری ان کی اریسٹ باقی ہے القادر میں. جیسے یہاں پر چھٹیوں میں کام ہو رہا ہے, اگر سڑک کے اس پار اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی القادر کی سسپینشن اور ان کی اپیلیں اگر فکس کر دی جائیں تو تمام عمران خان صاحب کے کیسز زمین بوس ہو جائیں گے. جیسے پہلے سائفر ہوا, توشہ خانہ ہوا, عدت نکاح ہوا, آج 9 مئی ہوا, تو پیچھے اب صرف ایک کیس بقایا ہے. اس ایک کیس میں سنوائی ہو جائے تو عمران خان صاحب فائنلی جو ریلیز ہے ان کی وہ میچیور ہو جائے گی. ضمانت ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ ملزم بری ہو گیا. شادیانے بجانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے ضمانت اور بریت میں فرق ہوتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں 9 مئی کے مقدمات کا ٹرائل جاری ہے. قوم جانتی ہے 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی. یہ لوگ عدالت میں اپنے دفاع میں کچھ ثابت نہ کر سکے. کی جا رہی ہے, شادیانے بجائے جا رہے ہیں ایک بیل کے اوپر. ان کو فرق شاید نہیں پتا کہ بیل میں اور بریت میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو ٹیکنیکلٹی میں ایک بیل مل گئی اور ابھی کیس کا ٹرائل چل رہا ہے. اس ٹرائل نے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. 9 مئی کے کیس یہ پوری قوم کا کیس ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی ایس کی منصوبہ بندی کر کے گئے, کیا آج آپ بری ہو گئے؟ اس کا جواب ہے نہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہے, وہ انڈر کسٹڈی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا ہو چکی, قید ہے. بیل سے فرق کوئی نہیں پڑتا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا. تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل کے سہیل وڑائش کو انٹرویو دینے کی تردید کر دی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے. فوج کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے, 9 مئی میں ملوث ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا.
آرمی چیف نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا. تحریک انصاف, بانی پی ٹی آئی اور معافی کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں واضح کر دیا. ترجمان پاک فوج نے کہا سہیل وڑائچ کی جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا. سہیل وڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی. وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنوائی. سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا برسلز میں آرمی چیف نے نہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر کیا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا. فوج کا 9 مئی پر موقف پہلے دن سے ایک. خبر آپ کو دیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ایئرپورٹ ملیر, گلشن حدید میں گرج چمک کے ساتھ بارش. نارتھ کراچی سرجانی ٹاؤن اطراف میں بارش, جبکہ صدر اولڈ سٹی ایریا سول اسپتال کے اطراف میں بھی بارش جاری ہے. ناظم آباد سائٹ ایریا, منگوپیر روڈ اور اطراف میں بارش. ڈرگ روڈ انڈر پاس پر نکاسیات کا کام جاری ہے اور کارساز سے ڈرگ روڈ جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے. شہید ملت انڈر پاس طارق روڈ پر پانی جمع ہونے کے باعث بند ہے. تو کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش. ایئرپورٹ ملیر, گلشن حدید میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور نارتھ ناظم آباد, کراچی, سرجانی ٹاؤن, صدر اولڈ سٹی ایریا میں بھی بارش ایک بار پھر جاری ہے. کراچی میں برسات کے بعد معین آباد, امیر آباد ماڈل کالونی میں 2 روز سے بجلی غائب ہے. علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے. نارتھ کراچی, گلستان جوہر, بلدیہ, ڈی ایچ اے کے کئی علاقے بھی بجلی سے محروم ہیں. بجلی بندش کے خلاف جناح ایونیو پر ماڈل کالونی کے مکینوں نے احتجاج کیا کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے لگائے. کراچی والوں کا دوہرا امتحان. بارش میں گھنٹوں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بن گئی وبال جان. وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے تسلیم کیا کہ الیکٹرک کی نااہلی اور مایوس کن کارکردگی سوالیہ نشان ہے. جو سب سے زیادہ ہم نے نااہلی دیکھی, کوتاہی دیکھی, وہ کہ الیکٹرک کی دیکھی. بہت مایوس کیا ہے. ان کی کارکردگی از کوشچنیبل. 48 گھنٹوں تک کافی علاقوں میں بجلی کی فراہمی نہیں مہیا کر سکی. گلستان جوہر, ملیر, سرجانی ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز سے بجلی غائب ہے. گلستان جوہر, اسکیم 33 اور مختلف سوسائٹیوں کے مکینوں نے بجلی بندش کے خلاف سفورہ چوک پر دھرنا دیا. اسکیم 33 مدارس چوک کے قریب مشتعل افراد نے کہ الیکٹرک کی گاڑی روک لی. گورنر سندھ نے بھی کہ الیکٹرک کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا. کراچی کے بیشتر علاقوں میں کل سے بجلی نہیں ہے. بارش بھی ہوئی اور بجلی کا نظام دھرم برم ہے. بجلی کی بندش سے پی آئی اے کے طیاروں کی مرمت کا کام ٹھپ ہو گیا. پی آئی اے کے مختلف دفتروں کی بجلی بھی 3 روز سے بند ہے. وزیر توانائی ناصر شاہ نے کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ کیا. بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار کیا. لاہور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں فیروز پور روڈ پر رکشہ ڈرائیور کھمبے پر چڑھ گیا ہے. ریسکیو اہلکار پہنچ گئے ہیں اور رکشہ ڈرائیور کو اتارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مزید جانیں گے احمر کھوکر سے. احمر, کیا شکایت ہے اس رکشہ ڈرائیور کو, کیوں کھمبے پہ چڑھ گیا؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور کا علاقہ فیروز پور روڈ اور عرفہ کریم ٹاور کے بالکل باہر ہی یہ بجلی کا کھمبا ہے اور جہاں پر یہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ چڑھ گیا اور رکشہ ڈرائیور کھمبے کی بالکل جو اوپرلی سطح ہے وہاں پر چڑھے. میں اپنے کیمرہ مین تنویر ہاشمی سے گزارش کروں گا پہلے ویورز کو دکھائیں کہ وہ جو رکشہ ڈرائیور ہے کھمبے کے اوپر چڑھا ہوا اور یہ کھمبے کے بالکل ٹاپ کی جگہ ہے. یہاں سے اگر اس کا پاؤں بھی سلپ ہوا تو بالکل یہ نیچے گر سکتا ہے. یہاں پر ریسکیو اہلکار بھی موجود ہے, پولیس کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے. ریسکیو کا جو ایک اہلکار ہے اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ یہاں پر اوپر چڑھ سکے اور اس کو بچا سکے, لیکن جیسے ہی ریسکیو اہلکار اوپر چڑھا ہے تو جو اوپر رکشہ ڈرائیور ہے اس نے ریسکیو اہلکار کو دیکھا ہے اور پھر وہ اس نے اس کو اشارہ کر دیا کہ میں چھلانگ مار دوں گا اگر یہ دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو. اس حوالے سے جو عینی شاہدین ہے کہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ اوپر کیوں چڑھا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا 2000 روپے کا چلان ٹریفک پولیس کے اہلکار نے کیا ہے, جس کے بعد یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ کھمبے پر چڑھ گیا. عینی شاہدین بھی یہاں پر موجود ہیں, ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر ماڈل ٹاؤن آئے ہیں نواز شریف نے کوٹھیاں والوں موٹر سائیکل تے پلمبری کا کام کرنے ہیں. وہ تو ٹائم ہو گیا گھروں جان کا. اتنے آئے ہیں, انہوں نے اپنا چلان کرتے پے نے. انہیں کہا میرے کو روٹی واسطے پیسے نہیں ہے گھر, میرا چھوٹا جہا بچہ میں نال لے کے آیا تو مینو ایک پھیرا لا لین تہاڈی مہربانی تے مینو معاف کر دے. انہوں نے معاف نہیں کیتا,
انہیں چلان کرتا ہے، پھر اس تو بعد واجہ مارے نہ چڑھ یار نہ چڑھ، وہ چڑھ گیا اتنے. آپ کے سامنے چڑھ گیا؟ ہاں جی سامنے فاڑیاں. چلان بھی آپ کے سامنے ہوا؟ ہاں جی فاڑے کو. کتنے کا چلان ہوا تھا؟ 2000 روپے کا. 2000 روپے. اچھا احمد یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً اس شخص کو چڑھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے کہ یہ کھمبے پر چڑھا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ریسکیو کے اہلکار ہیں وہ کافی زیادہ مجبور دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ آپریشن کرنا ہے. رکشا اگر اس کا موجود ہے تو اس کے نمبر کے ذریعے اس کو ٹریک کیا گیا، اس کا کوئی رابطہ نمبر ہے، یہ کسی کو اوپر نہیں آنے دے رہا. اب رابطے کا چینل کیا ہے؟ 1 گھنٹے میں کوئی بات چیت ہوئی انیشلی کہ چالان واپس لیں، کیا کریں جو راضی ہوگا نیچے آئے گا؟ بالکل ابھی تک اس کے ساتھ کسی قسم کا ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور اس کا بیٹا جو رکشہ ڈرائیور ہے اس کا بیٹا بھی نیچے موجود ہے. ریسکیو کا ایک اہلکار اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی آنکھوں میں اوجھل اس کو ہوتے ہوئے آرام سے طریقے سے کسی طرح اوپر چڑھیے، لیکن وہ بھی ناکام رہا کیونکہ جو شخص اوپر چڑھا ہوا ہے اس نے ریسکیو اہلکار کو اشارہ کر دیا کہ اگر ریسکیو اہلکار اس کو بچانے کے لیے آئے گا تو وہ چھلانگ مار دے گا. جو اس کا بچہ ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے، تقریباً کوئی 10 سے 12 سال اس کی عمر ہوگی اس کے بچے کی، جو اس کے ساتھ رکشے میں اس وقت موجود تھا عینی شاہدین کے مطابق. اور یہ بھی عینی شاہدین کے مطابق یہ ہے کہ اس کا چلان جو ہے وہ 2000 روپے کو ہے، جس کے بعد وہ اوپر چڑھا ہے. اب جب سے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے تب سے نیچے ریسکیو کا عملہ بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیکن ٹریفک جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ عوام کا یہاں پر ایک جمع غفیر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کھمبے پر، اور وہ بھی اتنی زیادہ اونچائی کے اوپر ایک شخص چڑھا ہوا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ ہے اسے نالا دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹریفک پولیس کا جو 2000 روپے کا چلان کرنے کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے شہری پریشان ہے. اور یہ بھی ناجائز کٹا ہے اور چالان کٹتے ساتھ ہی یہ کھمبے پہ چڑھ گیا. کیا اعلیٰ حکام سے اس نے شکایت کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس سے میں عینی شاہدین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ چیز پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے جب دیکھا کہ چلان ہو رہا تھا تو پوچھنے کی کوشش کی آپ نے کہ چلان کس بنیاد پہ کیا جا رہا تھا؟ کیا وہ لیگل چلان کر رہے تھے یا انلیگل کر رہے تھے؟ وہ کھڑا سی اس موڑ تے کھڑا ہے، موڑ تے کھڑا ہے، کہندا میں سواریاں بہا لواں پھر میں گھروں چلا جاؤں گا جہاں ادھر اگے چلا جاؤں گا پھر لا لاں. آپ کے مطابق اس کو سڑک پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہاں جی موڑ تے کھڑا ہے. ان کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں سواریوں کو اٹھانے کی وجہ سے، تو جیسے ہی وہ کھڑا تھا تو ٹریفک وارڈن وہاں پر آیا اور اس نے اس کا 2000 روپے کا چلان. ظاہر ہے موڑ پر یہ شخص کھڑا تھا جیسے کہ یعنی شاہد بھی بتا رہے ہیں، اور یہ اکیلا نہیں، کئی رکشے والے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ٹریفک جام کسی صورتحال ہوتی ہے اور ٹریفک پولیس اس ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے چالان کرتی ہے، پہلے متنبع کرتی ہے. لیکن جب یہ چالان ہوا تو یہ رکشہ ڈرائیور اس کھمبے پہ چلا گیا. احمد کھوکھر ہمیں لاہور سے رپورٹ کر رہے تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. احمد آپ کا بہت خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سوابی میں سیلاب کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. بچوں اور خواتین سمیت جام بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی. بونیر میں قدم قدم پر تباہی کے نشانات اور المناک داستانیں ہیں. گاؤں کے گاؤں مٹ گئے، لوگ حسرت و یاس کی تصویر بن گئے. یہ ہے سوابی کا گاؤں دالوڑی، جہاں کبھی زندگی کی رونقیں تھیں، اب وہاں تباہی کی داستان ہے. ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا. شدید صدمے سے 2-4 لوگ اب بھی مشکلات کا شکار ہیں. گھر سارا تباہ ہو گیا ہے، ہمارا گھر یہ پتھر ہو گیا ہے. ہمارا جو ادھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کم از کم 15-20 گھر جو پانی میں بہہ چکا ہے، کچھ نہیں بچا ہے. بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. بنیر میں قدم قدم پر تباہی کے نشانات اور المناک داستانیں ہیں. گاؤں کے گاؤں مٹ گئے، کوئی خاندان ایسا نہیں جن کے پیارے لاپتہ نہ ہوں. سوات میں سیلاب سے تباہی کے ان گنت مناظر اب بھی موجود ہیں. جا بجا مٹی اور کیچڑ کے ڈھیر ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے 3 سے 4 دن میں بحالی مکمل کر لیں گے. بحالی کا کام جاری ہے چونکہ یہ 3,000-3,500 گھر ڈیمیج ہو گئے. شانگلہ میں کئی رابطہ پل سیلاب میں بہ گئے. ریلے میں لاپتہ 7 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. سوابی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات. وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کہتے ہیں سیلاب سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کو بحال کریں گے، لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. مزید بتا رہے ہیں نواب شیر.
جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ نے علاقے کا دورہ کیا ہے، بڑی تباہی مچائی ہے سیلابی ریلے نے، کوئی کمی بیشی ہے ہم دور کریں۔ میں یہاں پر ایک بار نہیں، میں پھر دوبارہ آؤں گا، بار بار آؤں گا، ان کے ساتھ مل بیٹھوں گا۔ جو ان کی روڈ وابڈا کے ایشو بتائے ہیں انہوں نے، وابڈا کے اور ان کے موبائل کے جو ٹاور پانی میں بہ گئے ہیں، ان کو فوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہم امیڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ادھر مجھے ایک بزرگ ملے ہیں، اس کی پوری فیملی چلی گئی ہے، بھائی کے بچے 18 لوگ بتا رہے تھے۔ کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رانا مبشر اقبال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے گا اور تمام تر اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے سیلاب کے علاقوں میں۔ جی، حیدرآباد میں وقفے سے کبھی تیز کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ مزید بتا رہے نمائندہ ARY نیوز ناصر حسن خان، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں لطیف آباد کے علاقے پوش علاقے میں موجود ہوں۔ 7 نمبر میں بارش کے پانی کے نکاس کی بات کی جائے تو شہر کے بیشتر علاقے سٹی کے ہوں، قاسم آباد کے ہوں، اسٹیشن روڈ ہو، سب کئی فٹ پانی جمع ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت منتخب نمائندے، ان سے بات کریں گے۔ شہر کی صورتحال ہے، بارش کو بہت زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ 7 نمبر کو بھی دیکھ لیں، اب تلسی داس روڈ قدم گاہ، یہ بات میئر صاحب بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کو چاہیے اس قسم کی بیوقوفانہ باتیں کرنے سے گریز کریں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے اندر آپ کو چاہیے تھا نا، اتنا کام ہم نے جہاں چھوڑا تھا اس کام کو مزید بڑھاتے تاکہ شہریوں کو فوری ریلیف مل سکے۔ یہ کہنا ہے کہ شہر کا نکاسی آب مکمل طور پہ نہیں ہو سکا ہے اور میئر کے دعوے جو ہے وہ غلط ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں سیلاب سے گلگت اور خیبر پختونخوا میں شدید نقصان ہوا، قوم مل کر متاثرین کی بحالی میں مدد کرے۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی صورتحال میں عوام سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ لاہور میں انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ریسٹورانٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا سیاحت کی وجہ سے ہوٹل اور ریسٹورانٹس کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، حکومت کی تھوڑی سی توجہ سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مظلوم خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عالمی دن۔ آپریشن سندور کے تحت بھارتی ریاستی جبر کے خلاف مشعل پاکستان کے اشتراک سے رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سیمینار ہوا۔ شرکا نے جنگی جرائم بھارتی ریاستی پالیسی قرار دے دیے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے نمائندے عامر جہانگیر کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے جنیوا کنونشن سمیت تمام عالمی قوانین توڑے۔ بھارتی ریاستی جبر کو میڈیا کے ذریعے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔